أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الشعراء، رکوع نمبر 6. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورۃ الشعراء میں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ، انبیاء اور رسل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیان گزرا. ابھی ترتیب زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا تذکرہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام، کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو. یہاں مرسلین کا لفظ جمع آیا ہے، باوجود اس کے کہ اس قوم نے ایک اللہ کے نبی کو جھٹلایا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب کے برابر ہے. اس لیے یہاں جمع کا لفظ آیا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی سے مراد وہ اسلامی یا دینی بھائی نہیں، بلکہ انسانی اور برادری کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے بھائی. نوح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تتقون، تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار. اللہ تعالیٰ کے نبی جناب نوح علیہ السلام نے دو باتیں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی. ایک بات تو یہ، امین، میں امانت دار ہوں، اتنا زندگی کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، اللہ کے بندوں سے کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت دار ہوں، کبھی خیانت نہیں کی. تو جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے خیانت نہیں کرتا
اللہ رب العزت سے کس طرح وہ خیانت کرے گا، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات اگلی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 109 میں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس بات پر من اجرن کسی اجرت کا، ان اجریہ نہیں میری اجرت، الا علی رب العالمین مگر پروردگار عالم پر۔ ایک تو یہ لفظ ہے رب العالمین، یہ اس صورت میں بار بار آتا ہے کثرت کے ساتھ، رب العالمین۔ تو دو باتیں نوح علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ پہلی بات کہ میں امین ہوں، امانت دار، اور دوسری بات کہ میں کوئی لالچ تو نہیں تم سے کرتا، کوئی طمع، میری اجرت تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارا کوئی معبود اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، یہی سب سے پہلی دعوت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا کوہ صفا پر جمع کر کے تو فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں سخت عذاب سے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4770۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بارے کتاب اللہ میں ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، افلا تعقلون سوچتے نہیں ہو؟ کبھی کسی سے خیانت نہیں کی، ہمیشہ سچ بولا ہے، اور تم اس بات کے اقراری ہو، تو جو اللہ کے بندوں سے غلط نہیں کہتا وہ نبوت کے بارے میں کس طرح ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب خطوط لکھے غیر مسلم بادشاہوں کو دعوت دین کے لیے، ایک خط روم کے فرمانروا ہرقل کے نام، اور آپ نے اس خط کے اندر دین کی دعوت دی۔ جب خط پہنچا تو وہاں ہرقل نے چند سوال کیے، خط پڑھا کہ وہ آدمی کیسا ہے، اللہ کے بندوں سے سچ بولتا ہے، امانت داری سے کام لیتا ہے۔ تو وہاں حضرت ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے بات سچی کی کہ نبی کریم علیہ السلام دعویٰ نبوت سے پہلے ہمیشہ امانت دار ہیں اور صادق الامین ہیں۔ بادشاہ تھا اور پہلی کتابوں کا علم رکھتا تھا، بڑا دانا آدمی، کہنے لگا کہ میں کیسے تسلیم کروں جو اللہ کے بندوں سے سچ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے وہ غلط بات کر سکتا ہے؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 7۔ صحیح بخاری شریف شروع میں یہ حدیث پاک کافی لمبی ہے، جس کے اندر اس نے 10 سوال کیے اور 10 سوالوں کا بھی جواب لیا۔ یہی بات یہاں اللہ پاک نے بیان فرمائی جناب نوح علیہ السلام کے بارے۔ ایک تو آپ امین ہیں، امانت دار، اور دوسری بات کہ آپ لوگوں سے کوئی طمع لالچ نہیں کرتے، بلکہ فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ دو باتیں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو
پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اطیعون میرا کہا۔ تو اس میں اللہ کے نبیوں کی اطاعت وہ علیحدہ مستقل واجب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس طرح اللہ کے نبیوں کی اطاعت ہے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے جس طرح قرآن پاک ہے، اور دوسرا جو اللہ کے نبیوں کا فرمان ہے جیسے حدیث ہے، تو وہ بھی واجب الاطاعت ہے۔ اطیعون قالوا انؤمن لک، انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں تیرے لیے، واتبعک الارذلون، اور تیری پیروی کی ہے جو سب سے کم تر لوگ ہیں۔ ارذلون جمع ہے ارذل کی، کم تر لوگ اور فقیر لوگ اور ایسے پیشے والے جن کے پیشے گھٹیا درجے کے ہیں، یہ انہوں نے آگے سے اعتراض اٹھا دیا۔ ارذلون وہی حدیث پاک جو ابھی آپ بھائی سن رہے تھے، حدیث ہرقل، اس کے اندر بھی یہ سوال کیا گیا فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، دین اسلام میں داخل ہونے والے اشراف الناس بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار وڈیرے اور سردار، ام ضعفاؤہم یا کمزور اور ضعیف لوگ ہیں؟ تو جواب یہ ملا بل ضعفاؤہم، بلکہ ضعیف لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اسی طرح ہوتے ہیں رسولوں کی پیروی کرنے والے ضعفاء، اسی طرح ہوتے ہیں۔ حدیث پاک وہی صحیح البخاری حدیث نمبر 7۔ اور مشرکین مکہ نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ یہ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں، طائف ہے، مکہ مکرمہ ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظیم، کسی عظیم آدمی پہ قرآن پاک نازل ہوتا، کیسے یہ یتیم ہیں اور سردار نہیں ہیں، ان پر کیسے کتاب نازل ہو گئی؟ یہ انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ یہی وہ بات ہے جو جناب نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہی، قالا، آپ نے جواب دیا، وما علمی بما كانوا يعملون، اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے، ان کے پیشے کیا ہیں، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تو دعوت دیتا ہوں، جو دعوت کو قبول کرتا ہے دنیا آخرت کی خیر حاصل کر لیتا ہے، اور جو دعوت کو ٹھکراتا ہے دنیا آخرت کی ذلتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو وما علمی، مجھے کیا علم، بما کانوا یعملون، وہ کیا کرتے ہیں، کس کا پیشہ کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے تو اپنی دعوت پیش کرنی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ سے حکم دیا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، حتیٰ کہ کلمہ پڑھیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں، انہوں نے اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے بچا لیے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، باقی ان کا حساب وہ اللہ کے ذمے ہے، ان کی نیت میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ بما علمی بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کیسے ہیں اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس طرح پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، نیت کا معاملہ، حساب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نہیں ان کا حساب مگر میرے رب پر، میرے پروردگار پر، لو تشعرون، اگر تم سمجھو، اگر تمہیں شعور ہے۔ عزیز بھائیو، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ بندوں کا حساب لینا میرا تمہارا حق نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم حساب لینے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
اللہ پاک حساب لیں گے، اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معافیاں عطا فرمائیں گے۔ تو محاسب بن کے زندگی بسر نہ کریں، کچھ کام اللہ رب العزت کے ہیں، وہ اللہ پاک نے ہی کرنے ہیں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں میں نکال دینے والا مومنین کو، ایمان والوں کو۔ طارد نکالنا، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مجلس سے کمزور لوگوں کو خارج کر دوں کہ بڑے بڑے سردار آئیں اور میری مجلس میں بیٹھیں، ایسا میں نہیں کروں گا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں میں نکالنے والا اپنی مجلس سے ایمان والوں کو اگرچہ وہ کمزور ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا مبین، کھلم کھلا واضح۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا قوم نے، لئن لم تنتہ، اگر تم باز نہ آئے، اے نوح اس دعوت سے اور تبلیغ سے اگر تم باز نہ آئے، لتکونن، تم ضرور ہو جاؤ گے، من المرجومین، سنسار کیے گئے لوگوں سے، تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، رجم کر دیا جائے گا، ہم پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے، ورنہ اپنی دعوت کو چھوڑ دو۔ قال رب ان قومی کذبون، آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، کچھ سال 2 سال کی بات نہیں، 100 سال کی بات نہیں، 950 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ باتیں جو ابھی آپ بھائی پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوئی، کئی مرتبہ تکرار ہوتا رہا، سال گزرتے رہے، ماہ گزرتے رہے، اور یہ نظام چلتا رہا، آخر کار جب لمبا عرصہ گزر گیا جو سینکڑوں سالوں پر محیط تھا، اللہ پاک نے فرما دیا اور بتا دیا کہ بس اب جتنے لوگ ایمان لا چکے بس یہی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، 1-2 دن کی بات نہیں، 10-20 سال کی بات نہیں، لمبا عرصہ۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان، کھلا فیصلہ، یا اللہ اب فیصلہ فرما دے، تکرار کی حد ہو چکی ہے، سینکڑوں سال بیت گئے ہیں، تکرار ہی چلتا جا رہا ہے، اب اس کی حد ہو چکی ہے، فیصلہ فرما دے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نجات دے مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں سے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے آپ کو۔ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں ایسی کشتی میں، المشحون، جو بھری ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے موبائل میں عربی زبان رکھی ہے، جب بیٹری فل ہو جائے تو لفظ آ جاتا ہے البطاریۃ مشحونہ، بیٹری فل ہو چکی ہے، مشحون بھری ہوئی ہے، ایسی کشتی میں جو بھری ہے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کیا اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ 2 آیات بار بار تمام واقعات کے اختتام پر۔ رکوع نمبر 7، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون
इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वअतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हूबहू वही अल्फाज जो इससे पहले गुजरे। दावत के अंदाज में तकज़ीब की कौम आद ने, आद कौम अल-मुरसलीन, अल्लाह के रसूलों की, तो एक रसूल को जुटलाना तमाम नबियों को जुटलाना है। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन, जब कहा उनके लिए उनके भाई, तो भाई से मुराद इंसानी भाई, इंसानियत भी एक भाई होता है। हूदुन अला तत्तक़ून, जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ अमानतदार। फत्तकुल्लाह, बस तुम अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो, मेरा कहा मानो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, और नहीं मैं सवाल करता तुमसे इस बात पर किसी उजरत का। अज़ीज़ भाइयों, वही दो बातें जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। नंबर एक, मैं अमानतदार हूँ। नंबर दो, तुमसे कोई तमा नहीं है, लालच नहीं है। कैसी दो खूबसूरत बातें हैं। इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं मेरी उजरत मगर परवरदिगार आलम पर। अतबनून बिकुल्लि रीइन आयतन तबसून, क्या तुम बनाते हो, बिकुल्लि रीइन, हर ऊंची जगह पर, री कहते हैं बुलंद मकाम, ऊंची जगह, आयतन एक यादगार, एक यादगार, तबसून तुम अबस काम करते हो, ला हासिल बेमकसद, अबस बेमकसद काम करते हो, जिसका दुनिया में फ़ायदा कोई नहीं, आखिरत में फ़ायदा कोई नहीं। एक होता है ना इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें जिनका नाम आप भाई सुनते रहते हो, हमारे बड़े सगीर में, हिंदुस्तान में और दूसरे ममालक में, मिस्र के इलाके में अहराम मिस्र, अहराम मिस्र, ये भी नाम आपने सुना है, ताज महल, ताज महल। तो ये है बिकुल्लि रीइन, हर बुलंद जगह पर तुम बनाते हो, आयतन यादगार, ऐसी यादगार, ऐसी बड़ी बड़ी इमारत जिसका कोई मकसद ही नहीं, जिसका दुनिया में फ़ायदा कोई नहीं, आखिरत में फ़ायदा कोई नहीं, जिसमें रहाइश कोई नहीं हो सकती, जिसमें फैक्ट्री कोई नहीं बन सकती, यादगार है। क्यों ऐसी इमारतें बनाते हो, ताबसून बेमकसद काम करते हो, जिसका मकसद ही कोई नहीं, ला हासिल, अबस और फजूल। ये जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि ऐसे बेकार काम ना किया करो। वतत्तखिज़ून मसानिया, और तुम बनाते हो बड़ी बड़ी इमारतें, लअल्लकुम तख़लुदून, शायद कि तुम हमेशा रहोगे। इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा बंगला बना रहे हो, ज़ुबान से कोई नहीं कहता, ज़ुबान से कोई नहीं कहता, लेकिन दिल में तसव्वुर बना के बैठा है कि हमेशा रहूँगा, मैंने कोई नहीं मरना। ये अकीदा है, ज़हन में है तसव्वुर, इस ज़हन और तसव्वुर से इतना बड़ा बंगला बनाते हो। वतत्तखिज़ून मसानिया, और तुम बनाते हो बड़ी बड़ी इमारतें, लअल्लकुम तख़लुदून, ताकि तुम हमेशा रहो, शायद कि तुम हमेशा रहोगे। ये इमारतें बनाने में बड़े माहिर थे, पहाड़ तराश तराश के इमारतें। वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम पकड़ते हो तो पकड़ते हो जाबरों की तरह, बेरहम होकर। हदीस पाक में एक वाक़या आता है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप एक इलाके में गए, वहाँ जाकर देखा तो लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी हैं बेमकसद, जिसका फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ यादगार है, यादगार है, और बड़ी बड़ी इमारतें। तो जनाब सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी कौम का तज़किरा फरमाया
اور لوگوں کو دعوت دی، کہا قرآن پاک نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے ایسی عمارتوں سے منع فرمایا ہے۔ اور جو قوم عاد کی وراثت ہے، قوم عاد بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں، وہ قوم بھی تباہ ہو گئی اور عمارتیں اور وراثت ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو قوم عاد کی وراثت خریدنا چاہتا ہے 2 درہم کے اندر؟ 2 درہم میں بھئی کیا وراثت ہے ہی کچھ نہیں، 2 درہم میں کون خریدے گا؟ اس طرح بڑا لمبا خطبہ دے کے لوگوں کو دعوت دی کہ بے مقصد عمارتیں مت بناؤ۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی، اور ڈرو اس اللہ سے، أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، جس نے تمہاری مدد کی اس بات سے، تعلمون جس کو تم جانتے ہو، ایسی نعمتیں۔ أَمَدَّکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ، اس نے تمہاری مدد کی چوپاؤں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، چوپائے بھی دیے بیٹے بھی دیے۔ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، اور باغات اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر، کیا تو واعظ کرے یا تو نہ ہو نصیحت کرنے والوں سے۔ توبہ استغفر اللہ، کہنے لگے واعظ کرو نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، بات اللہ پاک کی سناؤ یا نہ سناؤ برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، پہلے لوگوں کے قصے تم سنا رہے ہو۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم عذاب دیے جائیں گے۔ فکذبوہ فاہلکناہم، انہوں نے جھٹلا دیا آپ کو پس ہم نے ہلاک کیا ان کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیم۔ یہی دو آیات کریمہ پھر آ گئی جو ہر واقعے کے اختتام پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کا بھی عجیب ہی بندوبست فرمایا، ایسی تیز ہوا اور آندھی اور طوفان کہ جو لوگوں کو بازاروں سے اٹھاتا ہے اور گھروں سے، حتیٰ کہ تفسیروں میں آتا ہے کچھ لوگ تہہ خانے کے اندر چلے جاتے تو ہوا وہاں بھی چلی جاتی، وہاں سے آدمی کو کھینچ کر لے آتی اور کھینچ کر جہاں جہاں بھی کوئی ہے چھپتا ہے، چھپ گیا ہے وہاں سے بھی کھینچ کر لے آئے اور بلند جگہ پر لے جا کر نیچے پٹک دیتی ہے۔ اتنی زور سے وہ ہوا پھینکتی ہے کہ گردن اس طرح کٹ جاتی ہے جیسے کسی نے چھری کے ساتھ کاٹ دی ہے، گردن کٹ کے علیحدہ ہو جاتی ہے، باقی جسم الگ ہو جاتا ہے۔ اور 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن یہ طوفان چلتا رہا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح مردہ پڑے ہیں جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے، گردن جو ہے وہ کٹ کے الگ ہے اور باقی جسم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان ظالموں کو ہلاک فرمایا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی عبرت، اس میں۔ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیم۔ یہ عرض کیا تھا کہ عزیز کے ساتھ اکثر حکیم آتا ہے، لیکن اس صورت میں العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے پکڑنے پر بھی اور رحمت فرمانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ 2 صفتیں بار بار اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو اپنی پررحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔